پاکستانی جو ہیں قطع نظر اس کے کہ جو بھی ہیں میری بات سن رہے ہیں، نون سے ہیں، پی 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 سے ہیں، کسی بھی پارٹی سے، بحیثیت یہ پاکستانی سوچو، کیا اس ملک کو سیاسی اسٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس ملک کو قانون کی حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں ایسے ہی عدالتیں درکار ہیں جو آقاؤں کے کہنے پہ فیصلے کریں، جہاں غریب جو ہیں، جہاں پاکستانی جو ہیں وہ اعتماد ہی نہیں رکھتے ہیں کہ ہماری نظامی انصاف میں جابر، زورور اور جو طاقتور ہیں ان کے خلاف ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارا عدالتی نظامی انصاف وہ اپنی یعنی جو اس کا سٹیٹس اب بن گیا ہے وہ بالکل تابوت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نظامی انصاف عدلیہ میں منصف ہوتی ہوئی یہ جو ہے کسی اور کو حق نہیں ہے۔ ہم سٹیک ہولڈرز ہیں نظامی انصاف کے۔ نظامی انصاف میں منصفین اگر انصاف نہیں کرتے ہیں تو وہ پوری پاکستان کے ساتھ، پوری پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم کے اور جبر کے ساتھی بن رہے ہیں۔ آئین میں الف اٹھایا ہوا ہے، کتنوں نے اس حلف کو پامال کیا، اور اس حوالے سے آواز اٹھانا، سب سے پہلی آواز اٹھنی چاہیے وکلا کی، اور بحیثیت وکیل یہ فریضہ ہم انجام دیتے رہیں گے۔ دوسری بات، یہ جو پکڑ کے اغوا کر کے پھر بٹھا کے تھوتی کی طرح رٹا کے پھر عمران خان اور اس کی اہلیہ کے خلاف کبھی پی ٹی آئی کا لیڈر آتا ہے، کبھی سابقہ شور نامدار آتے ہیں، کبھی پاکستان تحریک انصاف خان کے گھر کے نوکروں کو لایا جاتا ہے۔ اور بھائی اتنا ہی شوق ہے خان کے نوکروں کو لا کے، آپ نے تو خان کے شیروں کو بھی لے جاؤ، اس کا بھی انٹرویو کرا لو۔ نواز شریف کے کس نوکر کو آج تک جو ہے میڈیا کے سامنے لایا گیا؟ شہباز شریف نے نکاح توڑوائے ہیں، پولیس افسروں کی بیویوں کے ساتھ شادی کی ہیں، کسی ایک پولیس افسر کو لائے ہیں کہ یہ بھی جو ہے منقوہ کا صاحب کا شور ہے، اس کو بھی سن لیں۔ اس نے تو چیف منسٹر ہوتی ہوئی یہ نکاح جو ہے توڑوائے ہیں، اور آگے سے نواز شریف اس عمر میں پردادا بن چکا ہے۔ اللہ جو ہے، اللہ نے اس کوپڑے میں عقل ڈالی ہی نہیں ہے۔ اس عمر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خلافت ریاست مدینہ جو ہے اس کے علمبرداروں کا یہ حشر ہے۔ خاور مانیگا کے بیان کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے آپ کو ذرا بر شرم کا احساس نہیں ہوا؟ آپ کے گھر میں بھی جو ہے مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، آپ کیوں اس وقت سے نہیں ڈر رہے ہیں جب جنید صفدر کی اہلیہ کو جو ہے کبھی کوئی میڈیا پہ لائے گا اور بتائے گا کہ کیا وہ عوامل تھے جو طلاق پہ منتج ہوئے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جب کوئی حکومت سے اتر جاتا ہے تو پورا نظام دوسری سائڈ پہ ہو جاتا ہے، عدالتیں، میڈیا، تمام سرکاری ادارے؟ تو لہذا میری گزارش ہے 10 بستہ عرضیں صرف ان صحافیوں سے جو انٹرویو کراتے پھر رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ پھر اپنے لیے کوئی دوسرا شعبہ منتخب کر لو۔ معافی جو ہے تلافی کی کوئی اب صورت نہیں ہے۔ جو ہمارے خان ان کی اہلیہ کی جو ہے وہ توہین کرے گا تو توہین ان کا بھی مقدر بنے گی، بلا کم و کاس، بلا خوف و خطر۔ سب سن لیں، جو ہمارے ورکر لیڈر کی انٹرویو کر کے ہماری بی بی صاحبہ، ہمارے مرشد، ان کے خلاف اس طرح کی حرکات و سکنات کرے گا تو یہ کلی جنگ ہے، یہ کلی جنگ ہے، اور سب کو اجازت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے تمام سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو اور تمام ورکرز کو، کہ حشر نشر خراب کرے ایسے صحافیوں کا، لیکن نہ گالی ہو، نہ گالم گلوچ ہو، نہ ان کی کسی بچوں کی اہلیہ کی تصویر ہو۔ البتہ ان کی صحافتی بددیانتی کو آپ بے شک لوگوں کو بھی بتائیں اور قوم کو بھی بتائیں کہ یہ بددیانت لوگ ہیں، یہ صحافت کے امین نہیں رہے ہیں، یہ ہرکارے اور دلال بن چکے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو صاف بتا دوں، کسی ایک وکیل پہ اتنے پرچے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ کسی وکیل پہ ہوئے ہی نہیں ہے۔ خادم کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے، 8 ہوئے ہیں، اور ابھی پتہ چلا ہے آج کے 4 کہیں اور بھی درج ہوئے ہیں، تو 12 تک تعداد پہنچ گئی۔ میں پھر کہوں گا، مونا بھائی لگے رہو، 12 کو 1200 بنا دو، جوتی کی نوک پہ نہیں رکھتے ان پرچوں کو۔ نمبر 1، اب طاقت بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا طاقت ہے۔ آپ کو علم ہے، آپ میرے ساتھ گئے، میرے گھر کو، میرے فارم ہاؤس کو انہوں نے گرایا، نقصان دیا انہوں نے۔ کسی ایک وکیل کا کوئی
وہ بالوں کی لٹ جو ہے نا نہیں لی ہے. انہوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی, وہ ویڈیو موجود ہے. انہوں نے مجھے ہر طرف سے, میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ زندہ ہوں تو یہ میں کرتا رہوں گا. اب اس کے بعد جو ہے میں بالکل کلم کلا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو کرنا چاہیے, مزید پرچے کریں گے, ماریں گے, اغوا کریں گے یا گولی ماریں گے. تو لہذا میری ہمت میری طاقت ہے, میرا حوصلہ میری طاقت ہے, اور میں ہمت اور حوصلے کے لیے دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے حوصلہ دے گا. اپنے تئیں میں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اور یہ آج کی بات تو نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں. 10 دسمبر کو یاد کریں نا, یعنی 9 مئی کے بعد فوراً میرے بیانیے میں کوئی لفظ آئی ہو, کوئی کمزوری نکات فیل کی ہو تو بتا دیں. انشاءاللہ دیکھیں سب کو میں ایک بات بتا دوں, لوگ ڈرتے ہیں پریس کانفرنس کے لیے مجبور ہو جائیں گے اگر اغوا ہو گئے. میں بالخصوص پشتونوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کسی نے اغوا کیا یا پریس کانفرنس پہ مجبور کیا, مار پیٹ کے, لٹکا کے, تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ایسی زندگی جیوں گی نہیں جو شرمساری اور ذلت بری آنکھوں کے ساتھ میں نہیں جیوں گا ایسی زندگی. اور نہ ہمیں ایسی زندگی کی ضرورت ہے جہاں پہ پریس کانفرنس کر لیں, خان کی غیبت کر لیں اور پھر ان عوام میں پھریں. تو لہذا سب کو علم ہونا چاہیے, آپ ہمیں اغوا نہیں کریں گے, آپ ہم سے ہماری زندگی چھینیں گے. کہ یہ اخلاقیات جو ہیں کس معیار اور کس حد تک گر چکی ہے. وہ بتا رہے تھے نا کیا پاکستان میں اس طرح ہوتا تھا. اسی خاور منیکا کا کچھ مہینے پہلے کا بیان دیکھ لیں, اب کرپشن میں پکڑا, 2 مہینے بعد ٹی وی پہ ایک اینکر کے ذریعے لا کے ایک دوسرا بیانیہ دلوا دیا. میں پتا تھا, آپ دیکھ لیں, میں نے اس پہ کوئی 25 دن قبل یا 22-23 دن قبل میں نے ویڈیو چلائی تھی کسی کو انٹرویو دیتی ہوئے. میں نے کہا خاور منیکا سے یہ اگلوانے کی کوشش ہو رہی, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو لہذا ہم نے پریمپٹ کیا تھا پہلے سے, تو ہم سیاسی ورکر ہیں, ہم نے اپنے لیڈر کو بچانا ہے, اس کی عزت آبرو, اس کے اہل خانہ سب کو تحفظ دینا ہے. تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں نا آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے. تو لہذا میں اور ایک دفعہ پھر جو ہے آپ تمام جو ہیں جتنے موجود ہیں, صرف اگر وہ بات تھی شاید ایکسیسو تھی, مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی, لیکن پھر بھی آپ تمام دوست جو ہیں میرے لیے انتہائی واجب العزت. آئے دن کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑا جاتا ہے, کوئی کسی اداکار کو لایا جاتا ہے, یا کسی میمکری والے کو, ایک بفون کو لایا جاتا ہے کہ خان کے خلاف کچھ بول پڑے. اور بدقسمتی سے اس کے لیے میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے. میڈیا خود اپنے اس سٹیٹس پہ سوچیں کہ آپ نے میڈیا پرسن سے آگے بڑھ کے یہ کون سا کردار جو ہے اپنے لیے پسند کر لیا ہے. کیا ہمیں ایسے ہی عدالتیں درکار ہیں جو آقاؤں کے کہنے پہ فیصلے کریں, جہاں غریب جو ہیں, جہاں پاکستانی جو ہیں وہ اعتماد ہی نہیں رکھتے ہیں کہ ہماری نظامی انصاف میں جابر, زورور اور جو طاقتور ہیں ان کے خلاف ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے.